بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة. لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر. لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته، ولا منجا من نقماته. سبقت رحمته غضبه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين جد الحسنين أعني أبا الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب الحكيم، وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد
پروردگارہ وارث اعظا مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے حقیقی آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ اسلام کا بول بالا فرما، عالم کفر نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ رہبران دین مراجعین دین کی محافظت فرما۔ پروردگارہ شیعان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس بانی مجلس منتظمین مجلس کی حاجات پوری فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کے صدقے ہمارے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنی دعاؤں کی اجابت کے لیے بلندتر صلوات۔ سامعین ذی وقار، پروردگار عالم کی لاریب کتاب سے سورہ المائدہ آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں خالق کائنات ایک قوم کی ایک ملت کی سرزنش اور مذمت فرما رہا ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں ایک قوم کی ایک ملت کی حمد و ثنا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت کے پہلے حصے میں جس قوم کی مذمت کی گئی، جس قوم کی ملامت کی گئی، جس قوم کی سرزنش کی گئی، اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آئیں گے، پس منظر بیان کریں گے، اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ افراد ایسے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ، اگر آپ کوئی بھی ڈیسیجن کریں، اگر ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں کریں گے، ہمارے مشورے کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کریں گے، ڈیسیجن نہیں کریں گے، تو ہم اسلام کو ترک کر کے یہودیوں سے جا کے ملیں گے، ہم نصرانیوں سے جا کے ملیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے، مشرکوں سے جا کے ملیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ کے اندر ان افراد سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ مرتد، آپ علماء کرام ہیں، مجھ سے زیادہ تفسیر و حدیث کا مطالعہ رکھتے ہیں، یہ میں چھوٹے عزادار کی خدمت میں تھوڑی تشریح کروں۔ مرتد کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے منہ پھیرنے کو، پلٹ جانے کو، لوٹ جانے کو کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اصطلاح اہل دین کے مطابق اصل اسلام اور ضروریات اسلام کا اعتقاد کرنے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد اس سے منکر ہو جائے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری اور ملی، اس کی سزائیں مختلف ہیں، اور اگر خاتون مرتد ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی مختلف ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ اس آیت مجیدہ میں جن افراد سے کہا گیا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارے مقابلے میں پروردگار عالم ایسی قوم کو لائے گا جو قوم فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، پروردگار عالم تمہارے مقابلے میں ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ یہ دو صفتیں ہو گئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل مرتد کے مقابلے میں جس قوم کو پروردگار لائے گا، اس کی تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ مؤمنین کے ساتھ نرم خو ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، ان کا رویہ مومنین سے نرم ہوگا۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافرین کے ساتھ سخت ہوں گے، سخت مزاج کے ہوں گے، تند خو ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، پانچویں صفت یہ ہے ان مومنین کی جن کو ان مرتد کی جگہ پہ لایا جائے گا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ چھٹی صفت یہ ہے ولا یخافون لومۃ لائم، اس قوم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے ڈائریکشنز معین ہونے کی وجہ سے
ان کی اغراض و مقاصد زندگی اور پرنسپلز آف لائف معین ہونے کی وجہ سے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ 6 صفات اس قوم کی بیان کی گئی جس کو اس مرتد قوم کے مقابلے میں لایا جائے گا۔ ہم پہلے آیت کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ وہ افراد جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے مقابلے میں ان 6 صفات پر مشتمل قوم کو لائیں گے۔ ان مرتد افراد سے کون مراد ہے؟ ان مرتد افراد سے کون مراد ہے؟ تفاسیر عامہ اور خاصہ کو دیکھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد واضح ہوا، تفسیر علی ابن ابراہیم میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آل محمد پر جنہوں نے ظلم ڈھایا، آل محمد کے حق کو غصب کیا، وہ منحرف ہوئے، وہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم کے مطابق یہ افراد ہیں۔ یہ پہلا مورد۔ دوسری روایت تفسیر مجمع البیان میں کہا ہے کہ اہل جمل مراد ہے، اس سے مرتد افراد سے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ جمل کے لیے گئے تو جنگ جمل سے پہلے خطبہ دیا، اس خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، واللہ، اللہ کی قسم، اس آیت کے مصداق افراد سے آج تک کسی نے جنگ نہیں لڑی، اس آیت کے مصداق افراد سے آج میں جنگ لڑ رہا ہوں۔ اس تفسیر کی روح سے اس مرتد افراد کا مصداق، ان مرتد افراد کا مصداق اہل جمل قرار پائے۔ تیسری تفسیر، تفسیر ثعلبی میں ابو ہریرہ سے یہ روایت کی ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے کچھ اصحاب میرے سامنے ہوں گے، حوض کوثر سے انہیں دور کیا جائے گا، حوض کوثر سے روکا جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگارہ یہ میرے اصحاب ہے، پروردگارہ یہ میرے اصحاب ہے۔ مجھ سے کہا جائے گا آپ کے بعد یا رسول اللہ، آپ کی رحلت کے بعد انہوں نے دین میں انحراف کیا، یہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ تیسری اس تفسیر کے مطابق یہ اصحاب مراد ہیں۔ اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، البتہ اس سے پہلے اس پہ کچھ نقطے ہیں وہ عرض کرتے چاہوں۔ آپ علماء کرام آپ کو تو واضح ہیں، یہ ننھے عزادار سوال کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کی اس آیت میں، قرآن کی اس آیت میں اہل مرتد جو پہلے افراد گزرے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن دستور حیات ہے، قیامت تک کے افراد کے لیے دستور انسانیت ہے، آئین حیات ہے، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ بہت ساری علتیں، بہت سارے نکات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں محدود ٹائم دیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ عرض کروں، دین اور پروردگار عالم کی معرفت کا نہ ہونا، اعداء اللہ کے ساتھ روابط کا رہنا، مشرکین و مستکبرین و متکبرین کے ساتھ محبت کا رکھنا، نتیجہ ارتداد ہے، نتیجہ ارتداد ہے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے، آیت کے آغاز میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کا مطلب ہے ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے، اپنی عاقبت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی اصول اسلام اور ضروریات اسلام کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ لہٰذا ہر لمحہ، ہر ساعت مومن کو چاہیے کہ اپنی عاقبت کی فکر میں رہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت کے اندر یہ ملتا ہے، ہمارے لیے درس یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے، ایک درود پڑھیں گے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اس آیت مجیدہ کے اندر اللہم صلی اس آیت مجیدہ کے پس منظر سے، بیک گراؤنڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ
ہماری پلاننگ کے مطابق ڈیسیجن نہیں کرو گے، ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں چلو گے تو ہم یہود و نصارہ جا سکتے ہیں، یہود و نصاری بن سکتے ہیں، ہم مشرک بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیڈر کو چاہیے، ہر بابصیرت لیڈر کو چاہیے کہ یہ احتمال رکھیں کہ ان کے پیروکار کسی بھی وقت اسے تنہا چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ انشاءاللہ آپ مستقبل میں رہبران قوم ہیں، ملت کے رہنما ہیں، علماء ہیں، پیشوا ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جو رسول خدا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لہجے میں کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں چلو گے تو ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے، اسلام ترک کر کے ہم یہودی بنیں گے، نصرانی بنیں گے، مشرک بنیں گے، جو یہ رسول اللہ کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ جو بابصیرت لیڈر ہوتا ہے اسے یہ احتمال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیروکار میں سے کوئی کسی وقت ہمیں تنہا چھوڑ کے جا سکتا ہے، لہٰذا زیرکی سے اور سوچ و بچار کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ملتا ہے۔ اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں یہ 6 صفات مومنین کی بیان کی گئی ہے۔ اس کے متعلق علماء مفسرین عامہ کا خیال ہے کہ ان 6 صفات سے متصف افراد سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو اصحاب خلافت ہے شروع کے وہ ہیں۔ وَلَكِنَّ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ هذه الصفات ما يوجد على اصحاب الخلافہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے تھوڑا بہت کر لیا ہے اور کریں گے تھوڑی سی وضاحت، جو صفات قرآن نے بیان کی ہے وہ ان اصحاب خلافت کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ جمہور علماء عامہ کا نظریہ تھا۔ جمہور علماء خاصہ کا یہ کہنا ہے ان 6 صفات سے مراد، یہ 6 صفات جن پر منطبق آتی ہیں وہ امام علی علیہ السلام اور امام کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے ناقصین و مارقین کے ساتھ جنگ لڑی، ناقصین و مارقین و قاسطین کے ساتھ جنہوں نے جنگ لڑی، وہ اصحاب مراد ہیں۔ اب یہ 2 نظریے آ گئے عامہ اور خاصہ کے۔ اسے ہم فقط کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ ہے، ان کا بھی دعویٰ ہم کہیں اور دوسرے اعتبار سے ہم شیعوں کا بھی کہیں کہ یہ دعویٰ ہے، لیکن دلیل چاہیے اس کے لیے۔ دلیل کیسے ہوگی؟ دلیل کے لیے ہوگا کہ جو آیت مجیدہ ہے، یہ جو صفات آیت میں بیان کی گئی ہیں ان کی تطبیق کریں گے ان پر جن کو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مصداق ہے۔ ابھی جو شیعیان حیدر کرار، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دلیل رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آیت کے اندر فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ کہ پروردگار عالم ایک ایسی ملت و قوم کو لے کے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَ اور وہ قوم و ملت اللہ سے محبت کرے گی۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی قوم ہوگی جو یہ کہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ یا کوئی ایسی قوم ہوگی یہ کہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہر کوئی کہے گا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا اظہار چاہیے ہوتا ہے، محبت کے معیارات ہوتے ہیں۔ ہر محبوب اپنے محب میں کوئی کمال دیکھتا ہے جس کمال کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جو خالق کمال ہے وہ کسی سے محبت کسی معیار کے بغیر کرے گا؟ ضرور معیار ہے۔ اب وہ دیکھنا ہوگا، تاریخ کھنگالنی پڑے گی، تفسیریں ڈھونڈنی پڑیں گی کہ وہ معیار کیا ہے جس معیار کی بنا پر اللہ اس قوم و ملت سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر میزان، صاحب میزان ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے قوم سے محبت کرتا ہے۔ ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی اللہ بار دیگر صلوات۔ صاحب میزان ارشاد فرماتے ہیں اما حبہ تعالی لہم
پروردگار عالم کی اس قوم سے محبت فلازمہ، اللہ کی اس قوم سے محبت کا لازمہ یہ ہے براءتہم من کل ظلم، پروردگار عالم اس قوم اور ملت سے محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم اور ملت کو ہر ظلم سے دور رکھے گا، وہ ظالم نہیں ہوگی وہ قوم۔ اور صاحب میزان آگے فرماتے ہیں اس کے بعد وَطَهَارَتُهُم مِّن كُلِّ قَذَارَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ مِّنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ بِعِصْمَةٍ، اس جملے کا میں ایک لفظ میں جو ہمارے شیعوں میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ معصوم ہونا چاہیے، ایک جملے میں اگر ترجمہ کرنا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا چاہوں تو اللہ کے محبوب کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، پہلا یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ معصوم ہو۔ اب دنیا ڈھونڈیں، تاریخ لیڈروں کو، تاریخ پیشواؤں کو پڑھیں، دیکھیں کس پیشوا کی تاریخ میں، کس پیشوا کی سیرت میں ظلم و بربریت نہیں رہی ہے، کس پیشوا کی تاریخ میں نکاسے وہ معنوی پستیوں سے دور رہا ہے، جو معنوی پستیوں سے دور رہا ہوگا، ظلم و ستم سے دور رہا ہوگا، اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی کسی اور کو دلیل ملا یا نہ ملے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم جنہیں پیشوا مانتے ہیں، ہم جنہیں لیڈر مانتے ہیں اپنے، جنہیں ہم رہبر مانتے ہیں، ان کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں سے یہ معنی واضح ہوا کہ پروردگار عالم جنہیں چاہتا ہے ان کے اندر معنوی نقائص و معنوی پستیاں نہیں ہوتی ہے، اور اس کی گارنٹی پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق دی۔ اب یہ تو ہوا آیت کے پہلے جملے کا معنی، اس صفت کے پہلے جملے کا معنی کہ یحبہم، اللہ اس قوم و ملت سے محبت کرے گا، اور یہ قوم وہ قوم ہے جسے مرتد کی جگہ پہ لایا ہے، مرتد کا مصداق آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، وَيُحِبُّونَ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قوم اور ملت اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ قوم کون سی ہے؟ اس میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ جا کے دیکھیں اس کا تقاضا کیا ہوگا۔ جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، اس کا لازمہ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح پہلے اللہ کی محبت کا ہم نے لازمہ اور تقاضا بیان کیا، اس کا تقاضا یہ ہوگا، اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم کے لیے انسان اپنی جاہ و جلال و مال و دولت و کرسی و اقتدار سب کچھ قربان کرے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس کا اگر مصداق ملتا ہے تو محمد و آل محمد کے سوا کہیں نہیں ملتا۔ قرآن مجید سورہ دہر میں آیت ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آل محمد کھانا کھلاتے ہیں یتیم و اسیر و مسکین کو، وَلَا يُرِيدُونَ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مجھے آیت حفظ نہیں ہے۔ اور مرحلہ یہ ہے کہ نہ فقط انہیں کھلاتے ہیں، نہ فقط انہیں پلاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد شکریہ کا بھی تقاضا نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات وَلَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آل محمد چاہتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سامعین عزیز وقار، یہاں تک گفتگو ہوئی یحبہم و یحبونا آیات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی طرف دیکھیں تو رسول کے قول کی ضمانت پروردگار عالم نے قرآن میں دی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوحۂ مبارک کو وحی کے بغیر جنبش نہیں دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ جو وحی کے بغیر اپنے لوحۂ مبارک کو جنبش نہیں دیتے، وہ رسول جنگ خیبر کے موقع پر بہت سے سپہ سالاروں کو پہلے بھیجا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق 19 دن مسلسل سپہ سالاروں کو بھیجتے رہے، لیکن ہوا یوں کہ سپہ سالار سپاہیوں سے پہلے پہنچتا تھا، یا رسول اللہ یہ نامرد ہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ مجاہد نہیں ہیں۔ سپاہی آگے کہتے تھے، یا رسول اللہ یہ ہم سے پہلے باقی پہنچا ہے۔ اب یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرُ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سیم آیت کی ترتیب کے مطابق رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کل آج تک بڑے ڈرامے ہوئے، جو گیا واپس آیا، بھاگتا ہوا آیا، کل میں اسے ایسے مرد کو دوں گا، ایسے رجل کو دوں گا، ایسے شجاع کو دوں گا جو ثابت قدم ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرارن، بغاوت کی سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوگا، فراری کا سرٹیفائٹ نہیں ہوگا۔ کل میں اسے علم دوں گا جو ثابت قدم ہوگا، فراری نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کریں گے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ یہ جب ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگلے دن صبح کی نماز سے پہلے کچھ افراد سپاہیوں کا لباس زیب تن کر کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر ٹہلنے لگے، شجاعانہ انداز سے ٹہلنے لگے۔ رسول خدا خیمے کے اندر سے دیکھ رہے تھے، اور اندر سے رسول خدا خیمے کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ یہ کل تک جب بھی کہا جاتا کون جائے گا، سنتے ہی نہیں تھے جواب۔ جب آج رسول خدا نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہوگی، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں رسول خدا جلدی خیمے سے نکلے اور علم ہمارے حوالے کریں۔ اس خوشی میں، اس خوش فہمی میں، اس عالی حوصلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر ٹہلنے لگے۔ اس کے بعد صبح کی نماز کا وقت ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اصرار کیا، یا رسول اللہ آپ نے کل جو سٹیٹمنٹ دیا تھا، کل آپ نے جو فرمایا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہوگی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھے گا، اللہ اور اللہ کا رسول اسے چاہے گا، آپ دیجئے۔ یہ فوج ظفر موج یہودیوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہے، اور فتح و نصرت کے ساتھ آپ کی داد کے منتظر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ علم دیجئے۔ اصرار بڑا اصل میں ہوا یوں تھا، مولا علی علیہ السلام آشوب چشم میں مبتلا تھے، مولا علیہ السلام بیمار تھے۔ انہیں اس چیز کی توقع تھی کہ علی تو بیمار ہے، جنگ میں تو جا نہیں سکتے، لہٰذا ہم میں سے ہی جو شجاعت کا اظہار کریں گے، صبح سویرے وردی پہن کے رسول اللہ کے خیمے کے درمیان ٹہلتے رہیں گے، انہی میں سے کسی کو دے گا۔ لہذا اصرار کیا، یا رسول اللہ علم دیجئے، ہم جنگ کرنے جانا تیار ہے۔ جب اصرار بڑھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این اخی علی بن ابی طالب، میرے بھائی علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہنے لگے، وہیں افراد جو سامنے بیٹھے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ علی تو چشم آشوب میں مبتلا ہے، علی تو مریض ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے، مولا علیہ السلام آگے سے تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا علی کیا حال ہے؟ مولا علیہ السلام نے ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آپ کی زیارت سے محروم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن علی علیہ السلام کی آنکھوں میں ملنے کے بعد کہا، یا علی افتح عینیک یا علی آنکھیں کھولو۔ یہ کہنا تھا، مولا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، دیکھا آنکھوں میں جو سرخی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، جو درد تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام سے پیغمبر خدا نے فرمایا، علی
یہ علم لو اور جنگ کے لیے جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے، میں پورا خیبر تو نہیں پڑھ رہا، بس تھوڑا سا ربط دے رہا ہوں، مصائب کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے دست رسول اللہ سے وہ پرچم لیا، لینے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کے 2 قدم آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد وہیں سے میدان کی طرف رخ کر کے علی کی زندگی کا پہلا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوچھ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک فتح حاصل نہیں ہوتی لڑتے رہو، حتی لفتح اللہ یدیک، علی جب تک فتح حاصل نہ ہو لڑتے رہو۔ یہ کہنا تھا۔ یہاں پہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زندگی میں پہلی مرتبہ رسول خدا کی طرف پوچھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں، رخ کیوں نہیں موڑا؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ حتیٰ اجمالاً و احتمالاً بھی یہ گمان پیش نہ آ جائے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کرارن غیر فرارن، علی ثابت قدم ہوگا، فرار نہیں کرے گا، تو ظاہراً بھی پش نہ کرے میدان جنگ کی طرف۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے میدان جنگ کی طرف قدم بڑھایا۔ یہاں گفتگو ہو رہی ہے محبوب کی اور محب کی۔ جب محبوب، محب، حبیب کی بات آتی ہے تو حسین کا حبیب ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرکم اللہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ حبیب ابن مظاہر واحد صحابی ہے مولا کا، جسے مولا حسین علیہ السلام نے خود خط دے کے بھیجا، حبیب ہماری رسول اللہ سے جو قرابت ہے اسے تو بہتر جانتا ہے، ہم نرغہ اعداء میں پھنس چکے ہیں، اگر ہماری نصرت کرنی ہو تو کربلا آ جاؤ۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے اور بعض علماء بھی پڑھتے ہیں کہ مولا حسین نے اس جملے کا اضافہ کیا، حبیب ہمارے ساتھ زینب کبریٰ بھی ہیں۔ بس عزاداروں مختصر کروں، جناب حبیب کو یہ خط ملا اور حبیب کربلا پہنچ گئے، مولا حسین سے اذن جہاد مانگا اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ واحد مولا حسین کا صحابی ہے، ضعیف العمری اور کبر سنی کے باوجود 80 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ حبیب لڑتے رہے، زخموں پہ زخم کھاتے رہے، ایک مرحلہ ایسا آیا حبیب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہوئے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین میرا آخری سلام لیجئے گا۔ بس عزادارو یہ سننا تھا مولا حسین اس جہت کو بڑھے جس جہت حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تھے۔ مولا حسین جب حبیب کے سرحانے پہنچ جاتے ہیں، حبیب کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو حبیب شہید ہو چکے ہیں، حبیب کی روح پرواز کر چکی ہے۔ مولا حسین نے حبیب کے لاشے کو اٹھانا چاہا، مولا عباس نے بڑھ کے عرض کیا، مولا حبیب کا لاشا مجھے دیجئے، میں گنج شہداء میں پہنچا دوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا حبیب، مولا حسین نے فرمایا عباس، حبیب میرا دوست ہے، حبیب میرا مہمان ہے۔ اس کے بعد مولا حسین نے حبیب کے لاشے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چند قدم چلے تھے کہ قدم لڑکھڑائے۔ مولا علی اکبر نے بڑھ کے عرض کیا، بابا حبیب کا لاشا مجھے دیجئے، میں گنج شہداء تک پہنچاتا ہوں۔ مولا حسین نے پھر وہی جواب دیا، علی اکبر حبیب میرا مہمان ہے، حبیب میرا مہمان ہے، حبیب میرا دوست ہے، میں خود گنج شہداء تک پہنچاؤں گا۔ مولا حسین نے خود گنج شہداء تک پہنچایا۔ میں عرض کروں گا، حبیب تو کتنا خوش قسمت تھا، تیرا حبیب حسین تجھے میدان کارزار سے تیرے لاشے کو گنج شہداء تک خود پہنچایا، لیکن حبیب تیرا حبیب حسین جب شہید ہوا، نہ فقط یہ کہ مولا حسین کے جسد اطہر کو گنج شہداء تک کوئی پہنچانے والا نہیں ملا، بلکہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے،
بس عزادارو ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف آیا۔ حبیب کا ایک جوان بیٹا تھا قاسم ابن حبیب آتے ہیں اس شخص کے پاس جس نے حبیب کا سر نوک نیزے پہ بلند کیا ہوا تھا۔ اس سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو سر تو نے نوک نیزے پہ بلند رکھا ہوا ہے یہ میرے بابا حبیب کا ہے، یہ سر مجھے دے میں دفنا دوں۔ وہ ملعون کہتا ہے میں نے دربار شام لے جانا ہے، مجھے انعام ملنا ہے۔ حبیب کا فرزند کہتا ہے وہ جو انعام تجھے وہاں ملنا ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ ملعون کہتا ہے میں نے وہاں دربار شام لے جانا ہے اس لیے کہ سروں کی شمارش ہونی ہے، میں تمہیں سر نہیں دے سکتا۔ قاسم ابن حبیب اگلے دن یا اس کے بعد جو ہے جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف نکلا تو اپنے 10 دوستوں کے ساتھ اس ملعون پر حملہ کرتا ہے اور اپنے باپ کا سر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بس قیامت خیز جملہ یہاں پہ ہے دوستو، جب حبیب کا بیٹا باپ کا سر گود میں لے کر مولا سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرتا ہے ارے جس کا جوان، جس کا غیرت مند بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا۔ عزادارو مولا سجاد ہتھکڑیاں سنبھال کے، بیڑیاں سنبھال کے مولا حسین کے سر کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں بابا سچ کہتا ہے یہ جوان، جس کا جوان غیرت مند بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا، لیکن بابا تیرا بیٹا مشیت کا پابند ہے، تیرا بیٹا حکم الہی کا پابند ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔